سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان سلسلہ وار گزشتہ کئی جمعوں سے جاری ہے، اور ہم نے گزشتہ جمعہ میں صحابہ کرام کے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے حوالے سے بات کا آغاز کیا تھا، اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ کفار مکہ کا ظلم و ستم جب حد سے بڑھ گیا، ظاہر ہے کہ انسان ظلم برداشت کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد انسان کے لیے بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے اور ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اپنی جان اور ایمان کا تحفظ کیسے کرے۔ جب یہ بات صحابہ کرام نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے رکھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے دین کے تحفظ کے لیے، اور جان بھی ساتھ شامل ہے، دین کے اور جان کے تحفظ کے لیے مکہ سے حبشہ ہجرت کرنے کا مشورہ دیا۔ یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ دین اتنی قیمتی چیز ہے، انسان کا ایمان اتنا اہم چیز ہے، اگر اپنا گھر بار بھی چھوڑنا پڑے تو ایمان کی خاطر چھوڑنا چاہیے۔ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی ہمیں یہی اسوہ اور یہی سیرت اور یہ سبق سکھا رہی ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتی کو بھی برداشت کیا، اور ظلم اور زیادتی جب حد سے بڑھ گئی اور ناقابل برداشت ہو گئی تو یہ نہیں تب جا کے دین چھوڑ دیا، نہیں، دین تب بھی نہیں چھوڑا، اپنا وطن چھوڑ دیا۔ اور وطن چھوڑنا معمولی بات نہیں ہوتی، انسان کو اپنے رشتہ دار، اپنا گھر بار، کوئی کاروبار ہے، جو بھی ذریعہ آمدن کا طریقہ ہے، اس کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور یہ ایک ہلا دینے والا کام ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے۔ پہلا قافلہ جو روانہ ہوا وہ 11 لوگوں کا تھا، حبشہ کی طرف 11 لوگوں کا قافلہ نکلا تھا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ان کے نکاح میں تھیں، یہ جوڑا بھی اس ہجرت کرنے والوں میں شامل تھا۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھتے ہوئے فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو راہ حق کی خاطر اپنا گھر چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تقریباً 6 ماہ گزرے تھے۔ ہجرت حبشہ، اس کو ہجرت حبشہ اولیٰ کہتے ہیں، پہلی ہجرت۔ پھر ایک ہجرت حبشہ ثانیہ ہوئی، دوسری ہجرت حبشہ۔ اس کی وجہ یہ بنی، سورہ نجم جب نازل ہوئی تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حرم کعبہ کے اندر سوچا کہ میں ان کفار مکہ کو اللہ کا یہ کلام سناؤں۔ سورہ النجم، یہ مکمل صورت نازل ہو چکی تھی۔ اب اہل مکہ کو، کفار مکہ کو حرم کعبہ کے اندر قرآن سنانا بذات خود ایک اپنی جان کو مشکل میں ڈالنے والا کام تھا۔ کئی صحابہ کرام یہ کوشش کرتے تھے تو کفار اپنی زور اور جبر اور طاقت اور ظلم سے ان کو تلاوت کرنے سے روک دیتے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس کی تلاوت شروع کی، اور جب سرکار نے تلاوت شروع کی تو مجمع پر ایک سحر طاری ہو گیا، سکوت طاری ہو گیا، چپ ہو گئے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ ماحول دیکھا تو چند آیتیں نہیں، آپ پڑھتے گئے، پوری سورت کو آپ نے پڑھ دیا۔ اور سورت کے آخر میں جا کر وہ آیات تھیں جن کے اندر اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا حکم تھا، تو اس سورت کی تلاوت کرتے کرتے جب وہ مقام آیا تو آقا کریم سجدے میں گر گئے، اور حضور کو سجدے میں گرتا دیکھ کر تلاوت کے سحر میں وہ ایسے گم تھے کہ پورے کے پورے کافر بھی سجدے کے اندر گر گئے۔ اللہ کے کلام کی ایک ایسی حلاوت، ایک ایسی شیرینی، اور وہ کلام اللہ جو زبان مصطفیٰ سے ادا ہو رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کیف کے اندر وہ لوگ ایسے مست ہوئے
کہ جب سرکار سجدے میں گئے تو وہ بھی سجدے کے اندر گر گئے، جب سجدے سے سر اٹھایا تو ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کر دیا۔ بندہ وہ جو پرلے درجے کے کٹر مخالف ہوں، جب وہ اپنے حامی کے ساتھ مل جائیں اور وہ والا کام شروع کر دیں، پھر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ واقعہ تو اتنا ہوا تھا، انہوں نے پھر جھوٹ بھی گھڑا اس پر، وہ ایک الگ بحث ہے۔ انہوں نے جھوٹ گھڑا کہ اصل میں انہوں نے افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثہ، یہ آیت ہمارے بتوں کا نام لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ان سے بھی شفاعت کی امید رکھی جا سکتی ہے، اپنی طرف سے گھڑ کر کہا ہم نے تو یہ والی بات سن کے سجدہ کیا تھا اپنے عام پیروکاروں کو مطمئن کرنے کے لیے، جھوٹ گھڑ لیا انہوں نے۔ اب یہ خبر جو اتنا واقعہ ہوا تھا، حبشہ پہنچتے پہنچتے بات یوں پھیل گئی کہ جناب مکہ والے تو سارے مسلمان ہو گئے۔ یعنی جب بات حبشہ پہنچی تو بات پھر اس طرح پہنچی کہ اہل مکہ سارے مسلمان ہو گئے، ان سب نے حضور کے ساتھ سجدہ کیا ہے۔ تو حبشہ والوں نے کہا ہم تو مکہ والوں کے ظلم سے ہی شہر چھوڑ کر آئے تھے، اگر وہ سارے مسلمان ہو گئے تو پھر ہمیں وہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے، واپس چلتے ہیں حبشہ کی طرف۔ وہ بھی حبشہ سے واپسی اپنا جو کشتی تھی اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ ابھی ساحل پر اترے نہیں تھے کہ کسی جانے والی کشتی کے لوگوں نے انہیں بتا دیا کہ نئی حالات وہاں پر ویسے کہ ویسے کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو انہوں نے بھی پھر شہر آنے کا ارادہ کینسل کر دیا اور واپسی کو چلے گئے۔ اور ادھر مزید کچھ لوگ تھے جن کی تعداد 70-72 ذکر کی گئی، ٹوٹل 83 ہو گئے تھے عورتوں اور مردوں کو ملا کر۔ پہلے قافلے میں نمایاں شخصیت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ دوسرے قافلے کے اندر حضرت جعفر طیار جو حضرت علی مرتضیٰ کے بھائی تھے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر، جو کہ 10 سال بڑے تھے۔ حضرت جعفر سے بڑے عقیل تھے، جو کہ 10 سال حضرت جعفر سے بڑے تھے۔ عقیل سے بڑے طالب تھے جو کہ 10 سال بڑے تھے، یعنی ان بھائیوں میں 10-10 سال کا وقفہ تھا۔ تو حضرت علی کے بعد جو حضرت جعفر تھے ان کے بڑے بھائی، وہ مسلمان ہو چکے تھے پہلے سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اسلام کو پہلے دن ہی قبول فرما لیا تھا، حضرت جعفر چند دن بعد مسلمان ہوئے۔ اور وہ واقعہ بھی میری نظر سے گزرا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور نبی کریم علیہ السلام ایک جگہ کونے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے اکٹھے۔ حضرت ابو طالب اور ان کے بیٹے جعفر وہاں سے گزرے، تو حضرت ابو طالب نے جعفر سے کہا کہ تمہارے چچا زاد بھائی جو کر رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر نماز پڑھا کرو ان کے ساتھ۔ تو انہوں نے ہی ان کو شامل کروایا حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایمان اور حضور کی اتباع اور پیروی کے حوالے سے۔ تو جعفر اس قافلے کے اندر شامل تھے، اور پھر یہ قافلہ حبشہ پہنچا۔ جب اہلیان مکہ نے اور کفار مکہ نے دیکھا کہ مسلمان بڑے امن کے ساتھ وہاں پہ جا کے رہ رہے ہیں اور اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں، تو کفار مکہ کو اس بات پر چین نہیں آیا، پریشان ہوئے کہ ہم سے بچ کر یہ بڑے امن سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، اگر ہم نے ان کو چھوڑے رکھا تو ان کی تعداد وہاں بڑھتی جائے گی اور پھر یہ تگڑے ہو کر واپس آ کے ہم پہ حملہ کر دیں گے، ہم کیوں نہ ان کا پیچھا کریں اور پیچھا کر کے ان کو وہاں سے لے کر آئیں واپس، تاکہ دین کو دبایا جا سکے اور دین کو پھیلنے سے روکا جا سکے، اور ہمارے جو اپنے خاندان کے بھائی بھتیجے بھانجے کسی کا رشتہ دار ہیں تو ان کو واپس ہم لے کر آئیں۔ تو اہلیان مکہ نے، کفار مکہ نے 2 بندے بھیجے، اپنے جو سب سے زیادہ تیز دماغ والے اور بڑے، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ مختلف طرح کے جرگوں میں اور فیصلے کرنے والے لوگوں میں شامل تھے۔ ان میں ایک عبداللہ بن ربیعہ تھے اور ایک عمر بن العاص تھے، بعد میں دونوں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ عرب کے جو مشہور دماغ تھے، یعنی جو بڑے تیز لوگ ہوتے ہیں بات کرنے میں، پرا پنچایت کے اندر بات کرنے میں، ان کو بھیجا گیا۔ یہ لوگ گئے اور ساتھ ہی مکہ والوں نے ان کو تحفے تحائف دے کر بھیجا کہ بادشاہ کے پاس جاؤ گے تو بادشاہ کے ساتھ بادشاہ فیصلے اپنے وزیروں کی بنیاد پر اور اپنے درباریوں کی بنیاد پہ کرتے ہیں، تم پہلے دربار والوں کو، وزراء کو اور ان کا جو مذہبی طبقہ ہے ان کو اپنے زیر اثر کر لینا تاکہ وہ تمہاری تائید کریں۔ چمڑا اور کچھ اور چیزیں یہ لوگ لے کر گئے اپنے شہر مکہ سے، اور وہاں جا کر
ان کے جو درباری حضرات تھے ان سے پہلے ہی ملاقاتیں کر کے ون سائیڈڈ اپنی باتیں بتا کر ان کو انہوں نے قائل کیا کہ ہم نے کل یہ مسئلہ رکھنا ہے، آپ لوگوں نے ہماری تائید اور حمایت کرنی ہے۔ اور جو بطریق کہتے تھے اس زمانے میں، ان کے جو مذہبی جو سب سے بڑے، جیسے آج کل کہتے ہیں پوپ اعظم ہے، پوپ کہتے ہیں، اس کو بطریق کہتے تھے، توئے کے ساتھ بطریق، اس کو بھی جا کر انہوں نے تحفے تحائف دیے۔ اور پھر بادشاہ نجاشی کے پاس جا کر ملاقات کی کہ ہم آپ کے پاس، آپ بڑے منصف مزاج آدمی ہیں، ہم آپ کے پاس اپنا کیس لے کر آئے ہیں، ہمارے شہر سے کچھ لوگ بھگوڑے ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، کوئی نیا دین ایجاد کر لیا ہے، نہ وہ ہمارے دین پر ہیں نہ وہ آپ کے دین پر ہیں، اپنی طرف سے نئی باتیں گھڑ لیے انہوں نے، خاندان کے اندر سے بھاگے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کے ملازم، ان کے غلام وہ بھاگے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو پناہ دے دی ہے، ہم اپنے بھاگے ہوئے مجرموں کو واپس لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ جیسے ایک تحویل مجرمان کے معاہدے ریاستیں کرتی ہیں آپس میں، وہ یہ ریکویسٹ لے کر گئے ہمارے مجرم ہمارے حوالے کیے جائیں۔ بادشاہ نجاشی جس کی طرف بھیجتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہاں جاؤ، انہا ارض صدق، وہ سچائی کی سرزمین ہے اور وہ بادشاہ عدل کرنے والا ہے، آقا کریم علیہ السلام کو اس سرزمین کے امن پر اور انصاف پر بھروسہ تھا، اس لیے آپ نے ان کو وہاں بھیجا تھا۔ تو نجاشی نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے تمہاری بات سن لی ہے، میں ان کو بلاؤں گا اور ان کو بلا کر بھی ان کا موقف سنوں گا، اس لیے کہ فیصلہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک دونوں فریق کی بات سن نہ لی جائے، دونوں کی بات سن کر فیصلہ کیا جائے گا۔ اور یہی تعلیم اسلام کی تعلیم ہے۔ ہم نے باب القضاء والامارہ مشکوٰۃ شریف میں پچھلے دنوں احادیث پڑھی جس میں یہ حدیث پاک تھی کہ دونوں طرف کی بات سنے بغیر فیصلہ نہ کرو، وگرنہ انسان صحیح راہ قائم نہیں کر سکتا۔ ایک سائیڈ والا اپنی طرف سے بات بنا چڑھا کے بیان کر دے گا، دوسرے کی بات آپ نہیں سنیں گے تو حقیقت حال نہیں کھل سکتی ہے۔ تو بلایا گیا، صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ ہماری طرف سے بات کون کرے گا، تو طے پایا کہ مسلمانوں کی طرف سے بات کرنے کے لیے حضرت جعفر کھڑے ہوں گے۔ یہ تیار کا لقب ان کو بعد میں ملا تھا، تیار توئے کے ساتھ، تیار کا یہ طیارہ نہیں ہوتا ایروپلین، تیار اڑنے والا۔ ان کی شہادت کے بعد، چونکہ شہادت میں غزوہ موتا میں وہ شہید ہو گئے تھے اور ان کے بازو اسلام کے علم اور جھنڈے کو بچاتے ہوئے بازو کٹ گئے تھے، تو سرکار نے صحابہ کرام ان کے گھر والوں سے کہا تھا، ان کے بچوں سے کہا تھا، میں نے جعفر کو جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا دیکھا ہے، اس لیے ان کو تیار کہتے تھے، جعفر تیار۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طے پایا کہ یہ ہماری نمائندگی کریں گے۔ بادشاہ نے ان سے جب عدالت لگ گئی، وہ کفار کے دو رکنی ان کا بندے بیٹھے ہوئے، مسلمانوں کے نمائندے بیٹھے ہوئے، بادشاہ پوچھتا ہے، وہ کفار مکہ اور عمر بن عاص کی بات تو سن چکا تھا، اب ادھر والی بات سننی تھی، تو پوچھا بتائیے آپ لوگ کیا کہتے ہو۔ حضرت جعفر تیار نے ایک تاریخی خطبہ دیا وہاں پر، میں اس خطبے کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے اہم ہے یہ باتیں سمجھنا کہ وہ ایک غیر، آپ ماحول دیکھیے، ایک غیر مسلم، ایک غیر ملک ہے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ نجاشی بھی مسلمان ہو گئے تھے، یعنی ایک نیا ملک ہے، ایک نیا علاقہ ہے اور ایک کیس لگا ہوا ہے، عدالتی کاروائی ہو رہی ہے، مخالف آپ کو وہاں سے چھڑوا کے لے جانا چاہتے ہیں اپنے مجرم سمجھ کر، آپ نے اپنا کیس لڑنا ہے اور بتا رہے ہیں کہ اسلام ہے کیا۔ سمجھنے والی بات ہے کہ اسلام کیا ہے۔ آج ہم میں سے ہر کوئی اپنی تشریح کرتا پھرتا ہے، ہر ایک کے دماغ میں اسلام کا اپنا تصور ہے۔ آئیے اسلام سمجھنا ہے تو سن 5 نبوی میں نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر تیار کی زبان سے اسلام کو سمجھیے، دین ہے کیا۔ بادشاہ نے پوچھا بتاؤ بھی آپ لوگ کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کا، کیوں آئے ہو وہاں سے، یہ لینے آئے بیٹھے ہیں آپ کو۔ انہوں نے کہا یا ایھا الملک، بات یہاں سے شروع کی، اے بادشاہ، ایھا الملک، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، ملک کہتے ہیں فرشتے کو، یہ دونوں الگ لفظ ہیں۔ ملک لام پہ زبر ہو تو فرشتہ، اس کی جمع ملائکہ، اور ملک بادشاہ، اس کی جمع ہوتی ہے ملوک۔ اور مالک کہیں جیسے مالک یوم الدین تو اس کا معنی مالک ہوتا ہے، اونر، یہ تینوں الگ الگ لفظ ہیں۔ انہوں نے کہا یا ایھا الملک، اے بادشاہ، ہماری قوم نہایت جاہل تھی، ہم جاہل لوگ تھے۔ اب وہ بات شروع کر رہے ہیں، میں منو ان ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کوئی اضافہ کیے بغیر۔ کہ ہم جاہل قوم تھے، ہم بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے،
ہم مردار کھانے والے لوگ تھے، ہمارے ہاں چیزوں کو ذبح کرنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں تھا، مردار کھانے والے لوگ تھے، ہم بدکاریاں کرتے تھے، زنا ہمارے معاشرے میں عام تھا، رشتہ داروں کو پڑوسیوں کو ستاتے تھے، رشتہ داروں کی قدر نہیں تھی، پڑوسیوں کا حیا نہیں تھا، ہمارا طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا، جو تگڑا ہو جاتا تھا وہ کمزور کو پیس کے رکھ دیتا تھا۔ غرض ہم اس بدبختی میں تھے، انتہا میں تھے جہالت میں، خدا نے ہمارے خاندان میں سے، ہماری قوم میں سے ایک شخص کو ہمارے پاس اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا۔ ہم ان کی شرافت کو جانتے تھے، یعنی رسول ہونے کا اعلان کرنے سے پہلے ہی ہم جانتے تھے کہ ہمارے مکہ میں ان سے زیادہ با کردار کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ شریف کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ دیانتدار کوئی نہیں تھا۔ ہم ان کے پاکیزہ کردار کو، دیانتداری کو، ان کے تقویٰ کو پہلے سے جانتے تھے۔ انہوں نے ہم کو شرک اور بت پرستی سے روک کر خدائے واحد کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو، یہ اپنے ہاتھوں سے تراشے بنائے ہوئے بت اس لائق نہیں کہ اشرف المخلوقات انسان اپنا آپ کو ان کے سامنے جھکا دے، یہ انسان کی توہین ہے۔ انسان صرف اللہ وحدہ لا شریک کا پیروکار ہونا چاہیے، اس کا عبادت گزار ہونا چاہیے۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ سچ بولا کرو، تعلیم دین یہ ہے، یہ دین کا تعارف ہے جو کروایا جا رہا ہے۔ پہلی بات کیا کہی؟ ہمیں کہا کہ توحید کے علمبردار بنو، شرک مت کرو۔ دوسرا فرمایا کہ سچ بولا کرو، ہمیں سچائی کا حکم دیا، ہمیں امانت داری کا حکم دیا کہ بددیانت نہ بنو۔ ہمسایوں رشتہ داروں سے محبت کا سبق سکھایا، ہم سے کہا ہم جھوٹ نہ بولیں اور دنیا کی خاطر خون ریزی نہ کریں، کسی کا قتل نہ کریں، کسی کا خون نہ بہائیں، بدکاری نہ کریں، فریب اور دھوکہ کسی کو نہ دیں، یتیم کا مال نہ کھائیں، شریف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں۔ یہ تعلیم دین ہے، یہ خلاصہ ہے پورے دین کا۔ ابھی قرآن تو سارا نہیں اترا تھا نا، ابھی تو ابتدائی پہلے 5 سال تھے، کچھ صورتیں اتری تھی۔ اب یہ صورتیں قرآن میں نہیں آئی تھی، یہ والی باتیں جو بتا رہے ہیں یہ ابھی قرآن کی آیتوں میں اتنی تفصیل سے نہیں آئی ہوئی تھی، یہ میرے آقا کی تعلیم تھی جو آقا صحابہ کو سکھا رہے تھے کہ دین یہ ہے۔ ہمیں حکم دیا کہ بدکاری مت کرو، کسی کو دھوکہ مت دو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، شریف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگاؤ، بت پرستی چھوڑ دو، ایک خدا پر ایمان لاؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو۔ ایھا الملک، اے بادشاہ، ہم ان کی باتوں پر ایمان لے آئے، ہم نے ان کی تعلیم پہ چلنا شروع کیا، ہم نے بتوں کی پوجا چھوڑ دی، ایک خدا کی پوجا کرنا شروع کر دی، ہم نے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنا شروع کر دیا، ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی ہے۔ یہ جرم ہے ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے بتوں کی پوجا چھوڑ کر خدا وحدہ لا شریک کی عبادت شروع کی، ہم نے وہ جو اخلاقی برائیاں تھیں ان کو چھوڑ کر سچائی دیانتداری کو اپنایا، حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی ہے۔ انہوں نے ہم پہ طرح طرح سے ظلم و تشدد کیا اور یہ ہمیں مجبور کرتے تھے کہ ہم پھر بتوں کی پوجا کریں اور جاہلیت والا وہ جو کام کرتے تھے اسی اپنی روش پر واپس چلے جائیں۔ ہم ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اے بادشاہ تمہاری شہر کے اندر آ گئے، تمہارے ملک کے اندر آ گئے، یہ ہمارے حالات ہیں جو ہمیں یہاں لے کر آئے ہیں۔ یہ ایک خطبہ تھا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انہوں نے بھرے دربار میں دیا۔ اس پر نجاشی بولنے لگا، وہ کلام جو تمہارے نبی پر اترا ہے ان میں سے کوئی چیز تو مجھے سناؤ گے؟ اس کلام کا کوئی حصہ تمہیں یاد ہے؟ مجھے سناؤ گے تم؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ہیں، عیسائی ان کو مانتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کا سورہ مریم، اور مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے۔ اس سورت کو پڑھنا شروع کیا، اور جب یہ سورت نجاشی کے حکومتی ایوان میں اور دربار میں پڑھی جا رہی تھی
हुजूर नबी करीम के चचा ज़ाद भाई अबू तालिब के बेटे हज़रत जाफ़र के मुंह से कुरान की आयतें पढ़ी जा रही थी। भरे दरबार के ऊपर एक रिक्कत और गिरिया की कैफियत तारी थी। कुरान को समझने वाले लोग थे, अरबी को जानने वाले लोग थे, और नजाशी बादशाह का ये हाल था, जो बादशाह है, सरबराह है, रो रो के उसकी दाढ़ी के नीचे से आंसू बह रहे थे। जब उन्होंने तिलावत को ख़त्म किया तो नजाशी बादशाह ने कहा, खुदा की कसम, तौरात और कुरान एक ही शम्मा के दो परतव हैं। ये जहाँ से हमारी इंजील और तौरात आई है, ये कुरान भी वहीं से आया हुआ है। यानी एक ही चराग के ये दोनों परतें हैं जो मैं सुन रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं। यानी ये भी अल्लाह का कलाम है। यानी उसके दिल ने मान लिया कि जैसे हम तौरात को अल्लाह का कलाम मानते हैं, ऐसे कुरान भी कलाम इलाही है। एक ही शम्मा की ये दो परतव है। फिर उसने कुफार मक्का के वो जो बैठे हुए थे, अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया, उनसे कहा, वापस जाओ तुम लोग यहाँ से, तुम झूठे हो और तुम इन मजलूमीन के ऊपर ज्यादती करना चाहते हो। मैं मजलूमों को कभी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा, चले जाओ वापस यहाँ से। इस तरह वो नाकाम और नामुराद हुए और मुसलमान वापस अपने घरों को चले गए। मगर अमर बिन अलास जो बहुत तेज़ और ज़हीन आदमी थे, उन्होंने फिर घर जाके शाम को सोचा, कल मैंने एक और चाल चलनी है जो इनकी जड़ काट के रख देगी। अभी वो हार नहीं मानी थी उन्होंने। अमर बिन अलास जो नुमाइंदा थे कुफार के, वो उन्होंने अपने आप को हार नहीं मानी थी। उन्होंने कहा, मैं कल फिर केस लड़ूंगा। अब अगले दिन उसने फिर रिक्वेस्ट की नजाशी से कि जी मैं कुछ बातें, दलीलें मेरी रह गई हैं, मैंने और दलाइल देने हैं। बादशाह नाराज हुआ कि तुम्हारे पास अब और क्या बचा है कहने को, मैंने उनकी बातें सुन ली हैं। कहा, नहीं, एक मौका मुझे और दें, एक मौका मुझे और दें। अब वो चूंकि अदल और इंसाफ की बात करता था, उसने कहा, ठीक है भाई, तुम्हारे पास कोई और बात है तो कर लो, कल फिर बुला लेते हैं उनको। अब दोबारा बुला लिया गया। मुसलमान भी आ गए और ये कुफार के नुमाइंदे भी आ गए। तो अमर बिन अलास ने कहा कि जनाब वाला, इनसे ये पूछिए कि ये आपके नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा रखते हैं। अब ये इतना ख़तरनाक हमला था, चूँकि मुसलमानों के भी जहन में था कि ईसाइयों के अकीदे में बिगाड़ आ चुका है और इनके अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह, अल्लाह का बेटा मानने का अकीदा इनके अंदर आ चुका है। अब आप मुझे बताएं, किसी के नबी के बारे में जो सोच है हमारी, अब कोई हम किसी जगह पर मजलूम खड़े हों और किसी के फैसला हमारा ऊपर चलने वाला हो और हमसे उसके खिलाफ हमने कोई बात करनी हो, तो कितना मुश्किल हो जाएगा कि यार कहीं ये बिगड़ गया तो फिर तो हमें हवाले कर देगा इनके। अब मुसलमानों के लिए बड़ा खतरनाक मौका था ये कि हम क्या जवाब देंगे। ये सवाल पूछा है कि हज़रत ईसा के बारे में अकीदा क्या है। हमारा अकीदा तो उनको माज़अल्लाह, न खुदा का बेटा, हम तो उन्हें अल्लाह का बंदा कहते हैं, अल्लाह के रसूल और अल्लाह के नबी कहते हैं, उन्हें कालिमातुल्लाह कहते हैं, रूहुल्लाह कहते हैं। हज़रत जाफ़र ने अपने साथियों से मशवरा किया। साथियों ने कहा, देखिए हम कहीं मुसीबत में ना पड़ जाएं। उन्होंने कहा, नहीं, हम वही बात कहेंगे जो हमारे आका ने हमें सिखाई हुई है। हम सच बोलेंगे, सच्ची बात करेंगे। कोई ये नहीं कि जान बचाने के लिए हेरी फेरी कर दें और चलो कोई नहीं यार, वक्त गुजारना है तो कोई दूसरी दो नंबर बात कर देते हैं, मान लेते हैं इनकी बात। नहीं, ऐसा कर लेता तो ईमान कहाँ से बचता, फिर ईमान कहाँ रहता। उन्होंने बादशाह के सामने, अब ये मुख्तसर सी सिमात थी, छोटा सा एक अदालती कार्रवाई थी। उन्होंने कहा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल थे। वो अल्लाह का कलिमा थे जो अल्लाह तबारक व तआला ने पाक दामन कुंवारी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के सीने पर उतार दिया था। अल्लाह की तरफ से रूह थे। अब जब ये जुमले सुने ईसाई नजाशी ने, उसने दाएं बाएं देखा, उसे एक तिनका नजर आया। वो तिनका उसने उठाया और भरे मजमे में तिनका उठाकर कहा कि खुदा की कसम, जो अकीदा तुमने बताया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, वही बरहक है। हज़रत ईसा एक तिनके जितना भी इससे ज़्यादा नहीं है। जो तुमने कहा है वही सच और बरहक है, एक तिनके का भी फ़र्क नहीं है। ये नजाशी था जो अदल और इंसाफ वाले था, जिसको देखकर मेरे आका ने कहा था उसकी सरजमीन पर चले जाओ, वहाँ ना इंसाफी नहीं होगी तुम्हारे साथ। अब जब उसने ये बात की तो उसके जो उस ज़माने के जो ईसाई मौलवी बैठे हुए थे ना, उनके नथने फूलने लगे गुस्से से, हमारा बादशाह क्या कर रहा है। तो उसने कहा, तुम भले नाराज़ होते रहो, मगर जो बात हक है वो यही है जो इन्होंने बताई है। और फिर उसने ऐलान कर दिया, अब कोई तुम्हारे बारे में अगर गलत बात करेगा
کوئی تم پر تہمت لگائے گا، اگر کوئی تم پر گالی دے گا تو میں اس پر جرمانہ کروں گا، اس کو سزا دوں گا میں، جاؤ میری سرزمین پر جب تک رہنا چاہو امن کے ساتھ یہاں پر رہو تم لوگ۔ اس طرح وہ ناکام ہو کر واپس لوٹ آئے اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو یہ امن کی جگہ عطا فرما دی۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔